ایک ایسی خاتون جس کا کردار بڑا مشکوک ہے، جس کے بارے میں اطلاعات بہت کوئسچنبل ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کی عدالت کو اور پاکستان کی افواج کو ہمیشہ اس کے خلاف سازش کی ہے، وہ زبان بولی ہے جو ہمیشہ بھارت بولتا ہے، آج وہ کھڑی ہو رہی ہے ان دو اہم اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے، تضحیق کرنے کے لیے۔ اس خاتون جسے آسمہ جہانگیر کہتے ہیں، اس کے بارے میں پوری پاکستانی قوم جو سوچتی ہے، ادارے سوچتے ہیں، عدالت سوچتی ہے، وکلا سوچتی ہیں، سول سوسائٹی سوچتی ہے، میڈیا سوچتی ہے۔ آج ہم ایک مذمتی پروگرام اس کے لیے رکھیں گے اور ایسے پاکستان کے ملک دشمنوں کے لیے، کیونکہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ کرپشن کے ناخداؤں کو جیل کی سلاخوں میں بھیجنا ہے، تو ملک کے خلاف سازش کرنے والے ناخداؤں کو اس ملک سے نکال کر باہر پھینک دینا ہے۔ میرے ساتھ آج گیسٹ ہیں، میں تعارف کرا قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، آپ کا شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ آفتاب باجوہ صاحب، سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، آپ نے جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ زید حامد صاحب، دفاعی تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد ملک صاحب، کرائم ایکسپرٹ، دفاعی تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، میں آتا ہوں جناب قمر دلشاد صاحب، آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ جناب یہ بتائیے کہ آج پاکستان کی تاریخ لکھی گئی، یعنی تاریخ سے مراد ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا جس پہ پوری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اور ایک ایسا ادارہ فوج پاکستان جس نے اپنے آپ کو آئینی حدود میں رکھا، لیکن آج ان دونوں اداروں کی تضحیق کی جا رہی ہے، ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، کھل کر باضابطہ کوئی حیثیت کے بغیر پریس کانفرنس کر کے ان دو اداروں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ قمر دلشاد صاحب، کیا ہے کہانی اس کے پیچھے سر؟ جناب ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا پروگرام آج شروع کر رہے ہیں۔ آج میں اس آسمہ جہانگیر صاحبہ کے بارے میں پوری قوم کو ان کے بیک گراؤنڈ کا علم نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آسمہ جہانگیر نے جو آرٹیکل 62 63 پر جو حملہ کیا ہے، اٹیک کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ چونکہ اسلامی دفاعات کی روح ہے، اور آرٹیکل 62 63 جو ہے ہمارا قرارداد مقاصد جو آرٹیکل 2A کے ساتھ منسلک ہے، اس پر اس نے حملہ کیا ہے، کیونکہ آرٹیکل 2A یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ حاکمیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہوگی تو اس کے جو نمائندے ہوں گے، خلفائے ہوں گے، نائب خلیفہ ہوں گے، وہ ایسا قانون بنائیں گے جو اسلام کے مطابق ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، بڑے آپ کے پیدل میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آرٹیکل 62 63 کا مطلب کیا ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صادق امین تھے، اور صادق امین کی نسبت کے تحت یہ آرٹیکل 62 63 اور 2A شامل کیا گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اب پہلی دفعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آرٹیکل 62 63 کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 62 63 تھی، اور اس عمر کی نسبت سے دیکھیں صادق امین، اور صادق امین کے ساتھ دیکھیں آرٹیکل 62 63۔ آپ اسی پر آسمہ جہانگیر نے جو حملہ کیا ہے آرٹیکل 62 63 پر، سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو انہوں نے خاص تو اپنا رویہ اختیار کیا، یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ اب میں اس کے خاندان کے بیک گراؤنڈ میں بات کرتا ہوں۔ ان کے جو والد محترم جو تھے ملک غلام جیلانی، وہ 60 سے لے کر 70 تک پاکستان کی بہت بڑی نمایاں شخصیت تھی۔ ان کے گھر میں ہمیشہ بڑی پاکستان کی جو قد آور شخصیت تھی، نواب اکبر بگٹی، اس کے بعد خیر بخش مری، شیخ مجیب، اور بڑی شخصیات، باقی بلوچ جو آپ نے نام سنا ہوگا 62 63 میں، وہ سارے ان کے گھر میں مہمان ٹھہرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ 64 میں جب یہ باقی بلوچ 65 66 میں باقی بلوچ پہ حملہ جو ہوا تھا، یہ بھی ملک غلام جیلانی کے گھر پہ ہوا تھا، جس میں ایک صحافی PPI کے ضمیر جو تھے وہ جان بیک ہو گئے تھے۔ ایک بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے۔ اسی طرح شیخ مجیب الرحمان نے جو اپریل 69 میں جو اپنا 6 نکاتی پروگرام پیش کیا تھا، وہ بھی ملک غلام جیلانی کے گھر پر ہی ساری اس کی تیاری کی گئی تھی، وہی ٹائپ ہوا تھا، بہرحال بہت بڑا سیکریٹریٹ بھی تھا۔ یہ ساری صورتحال ایسی گھمگیر ہوتی چلی گئی۔ جب 26 مارچ 781 کو جب مشرقی پاکستان پر جب جنرل یحییٰ خان نے فوج کشی کا کہا یا ان کا آپریشن کیا، جو بھی ہم کہیں گے،
تو اس کے بعد یہ فیصلہ، اس کے بعد اس نے ملک غلام جیلانی نے بڑا شدید پروٹیسٹ کیا، پریس کانفرنسیں کی، آل پارٹیز کانفرنس نہیں کر سکے، لیکن اپنے ہم خیال دوستوں کو انہوں نے انوائٹ کر کے اس کی مذمت کرتے رہے. ٹھیک ہے، مذمت سیاسی طور پر ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کے بعد انہیں ایک پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیل کھیلا. جب چاروں طرف سے مایوسی ہوگی ویسٹ پاکستان سے، تو انہوں نے پھر اندرا گاندھی جو وزیر اعظم تھے انڈیا کی، ان کو خط لکھا، وہ بڑا تاریخی خط لکھا. اس خط میں یہ لکھا کہ پاکستان نے مشرقی پاکستان پر جو کیا ہے، حملہ کیا ہے یا آپریشن کر رہا ہے، تو آپ ان کی توجہ ہٹانے کے لیے ویسٹ پاکستان پر حملہ کر دیں. Oh my God. اب اندرا گاندھی ظاہر حملہ کرنے کی پوزیشن پہ نہیں تھی، اور ایک وہی ملک غلام جیلانی خط کے اوپر، لیکن جب اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، پھر دوسرا خط لکھا، وہ بھی اخباروں میں آتا رہا. پھر تیسرا خط لکھا، اور تیسرے خط میں انہوں نے چوڑیاں بھیجی اندرا گاندھی کو، تم تو بڑی بزدل وزیر اعظم انڈیا کی، تم ویسٹ پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کرتی. اس کے بنا پر جنرل یحییٰ خان نے ڈیفینس رول جو پاکستان کے تحت ان کو گرفتار کر لیا. وہ گرفتار ہے. پھر بھٹو صاحب اقتدار میں آ گئے، صدر مملکت بن گئے. پھر جو آسما، اس ٹائم تو اب تو جہانگیر، اس ٹائم آسما جیلانی تھی، یہ 18-19 سال کی بچی تھی. اس کے ذریعے پھر وہ ایک سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنی عینی پٹیشن داخل کرائی کہ میرے والد کو رہا کیا جائے. تو ظاہر ہے جسٹس حمود الرحمان چیف جسٹس پاکستان تھے، ملک میں ٹوٹ چکا تھا اور حالات بھی بڑے خراب تھے، تو ان کو پھر ظاہر ہے ان کو بری کر دیا گیا، ڈیفینس رول پاکستان کو سزا معطل کر دی گئی. لیکن اس خط کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ خط جو ہے وہ پاکستان کے بڑے معروف اس وقت تھے، ہفت روزہ زندگی میں وہ سارے خطوط شائع ہوئے ہیں. اردو ترجمہ کیا شیخ مجیب الرحمان صاحب نے. اب شیخ مجیب الرحمان صاحب کا باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ہمارے پاس بھی کاپیاں موجود ہیں. وہ سب یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر ملک غلام جیلانی صاحب جو تھے، انہوں نے یہ جو خط لکھا انڈیا کو، پاکستان سے غداری کی، پاکستان کے سالمیت پر اٹیک کیا. تو یہ تھا آسما جہانگیر. ابھی تک اس کے یہ وہ چہرہ ہے تمہارا، فوج پہ اٹیک کرتی ہے، آسما جہانگیر اٹیک کرتی ہے، یہ چہرہ ہے تمہارا، مذہب پر کرتی ہے، آسما جہانگیر 63 پہ کرتی ہے، یہ چہرہ ہے تمہارا. قمر دل شاہ سارا اس کا یہ صاحب، ابھی میں قمر دل شاہ صاحب میں آگے بات کروں گا، میری نواب قمر دل شاہ صاحب میں آگے بات کروں گا، قمر دل شاہ صاحب میں آگے بات کروں گا. قمر دل شاہ صاحب، میری آواز قمر دل شاہ صاحب کو نہیں جا رہی ہے، شاید ان کو کہیں کہ میں آگے بات کروں گا. یہ ہے آسما جہانگیر تمہارا چہرہ. تمہیں اسکرین پہ تو نظر آ رہا ہوگا کہ تم اس مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن کے ساتھ کس لباس میں بیٹھی ہو. اور یہ خط جو آج قمر دلشاد صاحب نے آن ایئر کیا ہے، جو اسٹیٹمنٹ آن ایئر کیا ہے کہ تمہارے فادر نے مغربی پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے کہا تھا. تمہارے فادر نے مغربی اور وہی کردار آج آسما جہانگیر تمہارا ہے. تم فوج اور تم عدلیہ کے خلاف سازش کر رہی ہو. کس کے